बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी तरफ से अक्सर ये सवाल आता है, लाइव सेशन में भी आगे पीछे भी ये सवालात आते रहते हैं कि जनाब ये बताइए कि अगर पाकिस्तान से बाहर जाकर पढ़ना हो तो किन प्रोग्राम्स को प्रेफर करना चाहिए और किस मुल्क में जाना चाहिए कि जहाँ सहूलियात ज़्यादा हों, स्कॉलरशिप के चांसेस भी ज़्यादा हों, जहाँ पर फीस जो है वो बहुत कम हो, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हों, काम के मौके बहुत अच्छे हों और दूसरी जो सहूलियात वीज़ा और दिस एंड दैट वो भी ज़्यादा बेहतर हों। तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा पैकेज आप डिमांड करते हैं। तो मेरी ये जरूर कोशिश होती है कि मैं तलाश करूं कि ऐसी जगह, ऐसे प्रोग्राम के जो मैं आपको बता सकूं। तो जनाब आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने बाहर जाकर पढ़ना ही है तो फिर जर्मनी जाकर पढ़िए और जर्मनी में जाकर तालीम हासिल कीजिए और जर्मनी भी फिर इन प्रोग्राम्स में जाइए जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि जर्मनी में पढ़ने का सबसे पहला फायदा यह है कि उनकी फी या तो नहीं होगी या बहुत कम होगी। दूसरी बात यह है कि ग्लोबल रिकग्निशन बहुत अच्छी है, यानी अगर आप वहां से डिग्री हासिल करते हैं तो उसके बाद अगर आप किसी भी जगह जाकर पढ़ते हैं तो आपके जो है वो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, आपकी डिग्री को ओन किया जाता है और आपके लिए ये एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। जर्मनी में एक तीसरा बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये करियर रेडी एजुकेशन होती है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं पढ़ाया जाएगा बल्कि इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल चीजें भी दी जाएंगी, ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इंटर्नशिप भी कराई जाएंगी, बाकी चीजें भी सिखाई जाएंगी। तो उसका एक जो डायरेक्ट बेनिफिट ये होता है कि जो ही आप यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो डायरेक्टली आप इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेते हैं। जर्मनी में एक और तब्दीली भी आ चुकी है कि एक जमाना था कि जर्मनी में सिर्फ जर्मनी ही होती थी और दूसरी किसी जुबान का तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। अब जर्मनी बहुत ओपन हो चुका है, अब वहाँ पे इंग्लिश में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और अगर खासतौर पे मास्टर की बात की जाए तो मास्टर में तो बहुत सारे इंग्लिश प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए ये भी वहाँ पे अब ऑप्शंस मौजूद हैं। ये थोड़ा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा और ये खुद देखना आपकी जिम्मेदारी है कि आप जरा देख लें कि अगर एक प्रोग्राम में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो फिर उसमें फिर और कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं जो इंग्लिश में भी आपको मिल सकते हो। 10 रिकमेंडेड प्रोग्राम्स बताने से पहले आपको ये बात बताना भी जरूरी है कि अगर आप वहां पे पढ़ते हैं तो आपके लिए जॉब मार्केट और करियर ऑप्शंस जो है वो बहुत ज्यादा हैं, आपके लिए बहुत इजी है। आप वहां पे जाके बहुत अच्छे तरीके से आप जॉब भी कर सकते हैं, स्टडी के साथ काम भी कर सकते हैं और फिर उसके साथ साथ एक और अहम पहलू ये भी है कि आप बड़ी तेजी से वहां पे स्टडी कंप्लीट करें और साथ ही वहां पे जाके अपने काम करें और काम करके फिर आगे अर्निंग और बाकी चीजें अपने करियर को वहां पे सेटल करें और वहां का एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर आप दुनिया में कहीं पे भी मूव करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे ओपन है। तो जनाब जर्मनी के हवाले से जो सबसे पहला प्रोग्राम आपको बताना चाहूंगा वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जर्मनी लीडर है और जर्मनी मैकेनिकल के अंदर बड़ी इनोवेशन लाने वाला कंट्री है और इसमें आपके सामने है कि सीमेंस हो या BMW हो या और बेशुमार चीज इंडस्ट्री है कि जो इसके अंदर मौजूद है और उसके अंदर ये इतनी इनोवेशन लाता है और बेहतरीन तरीके से काम करता है। मैकेनिकल से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो भी बड़े एडवांस लेवल पर है। तो फिर आप अगर वहां पर मैकेनिकल पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका बड़ा फायदा मिलेगा। जर्मनी में दूसरे नंबर पर जो बड़ा टॉप पे जाने वाला प्रोग्राम है वो कंप्यूटर साइंस एंड IT। अगर आप वहां जाकर कंप्यूटर साइंस एंड IT पढ़ते हैं तो याद रखिए कि ये बहुत इन डिमांड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो और ये सारी चीज, और इसकी सबसे अहम बात यह है कि ये सारी चीजें, ये तमाम स्टडीज जो है वो डायरेक्टली स्टार्टअप्स के साथ लिंक्ड हैं और इनकी इंटर्नशिप्स भी बहुत अच्छी है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अगर आप वहां जाकर ये प्रोग्राम पढ़ते हैं तो आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और बजाय इसके कि आप इधर उधर यूरोप के दूसरे छोटे मोटे मुल्कों में जाकर पढ़ें, जर्मनी में जाकर पढ़ेंगे तो इसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जनाब तीसरे नंबर पर है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो स्टडीज ये बताती है कि यूरोप में सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जो है वो किसकी है? स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जो है वो जर्मनी की है। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट सबसे अच्छी कहां पढ़ाई जा सकती है कि जहां पर इकोनॉमी स्ट्रांग हो, जहां पे इंडस्ट्री स्ट्रांग हो, जहां पे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो स्ट्रांग हो। तो जहां ये स्ट्रांग होगा वहां की स्टडी भी अच्छी होगी, वहां की जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छी होगी। तो इसलिए अगर इन प्रोग्राम्स को भी पढ़ना है, हाँ ठीक है कि और मालिक में भी ये चीजें ऑफर होती हैं, लेकिन मेरे अजीजों अगर आप वो जो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज
پیکج کی بات ہم شروع میں کر رہے تھے، اگر وہ پیکج بھی چاہیے اور اچھی اسٹڈیز اور اچھی اپرچونٹیز اور وہ چیزیں بھی چاہیے تو پھر جرمنی میرا خیال ہے زیادہ بہتر آپشن ہوگا۔ تو چوتھے نمبر پر جو پروگرام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ الیکٹریکل انجینئرنگ۔ الیکٹریکل انجینئرنگ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جرمنی آج فوکس کر رہا ہے روبوٹکس پر، الیکٹرانکس پر، رینیویبل انرجی پر۔ جب اس کا فوکس گرین اکانومی پر ہے، جب اس کا فوکس گرین ریولوشن پر ہے، تو پھر الیکٹریکل انجینئرنگ کو کیسے ہم اگنور کر سکتے ہیں؟ تو جرمنی کے لیے یہ فیلڈ کریٹیکل بن چکا ہے، تو اس وجہ سے آج کل یہ بہت زیادہ ڈیمانڈ میں آ گیا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس کے جن کا ایپٹیچیوڈ جو ہے وہ الیکٹریکل کے مطابق ہو اور وہ باہر جا کر پڑھنا چاہتے ہوں، تو انہیں چاہیے کہ وہ جرمنی جائیں اور جرمنی جا کر تعلیم حاصل کریں تاکہ اچھی تعلیم لیں اور واپس آ کر یہاں پاکستان کی بھی اچھی خدمت کریں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بھی ایڈ کر دوں کہ جرمنی میں اس وقت الیکٹریکل انجینئرنگ کے جو پے پیکیجز ہیں، سیلری پیکیجز ہیں، وہ بہت ہائی ہیں اور ریلیٹیولی بہت زیادہ ہائی ہیں۔ تو جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب کمپیوٹر سائنس بھی آگے جائے، بزنس بھی جائے، الیکٹریکل انجینئرنگ فلاں اور فلاں یہ سب چیزیں آگے جائیں اور جرمنی جناب میڈیسن کو پیچھے چھوڑ دے اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کو پیچھے چھوڑ دے؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو ممالک، جو قومیں آگے بڑھنے کی بات کرتی ہیں وہ تمام فیلڈز کو برابر لے کر چلتی ہیں۔ وہ کسی ایک فیلڈ کو نہیں ہوتا کہ اچھا بھائی صرف میڈیکل اور انجینئرنگ اور کمپیوٹر کو تو آگے لے کے چلو اور باقی سب چیزوں کو نیگلیکٹ کر دو، چھوڑ دو، اور یہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بیلنس لے کے چلتے ہیں۔ اور تاکہ یہ ہے کہ ملک کے اندر کی تمام ضروریات پوری ہو سکیں تو ان کا جو میڈیسن اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا جو سیکٹر ہے وہ بھی ایڈوانس لیول پہ جا رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ میڈیکل اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے لیے بھی اگر باہر جا کر پڑھنا چاہیں تو آپ کو اچھا پیکج جرمنی میں مل سکتا ہے کہ جہاں کی فی بھی کم ہوگی، اسکالرشپ زیادہ آپ کو ملنے کے امکانات ہیں، جاب اپرچونٹی زیادہ ہیں، جہاں پہ ارننگ کی بھی چانسز بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کوشش کر کے اگر باہر ہی جا کے پڑھنا ہے، ڈیسائیڈ کر لیا کہ باہر جا کر پڑھنا ہے، تو پھر آپ کے لیے اچھا یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے پڑھیے۔ نمبر 6 پر جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ آتا ہے۔ جرمنی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اکراس دا ڈسپلنز، اکراس دا کیریئرز، اکراس دا فیلڈ، تمام فیلڈز کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کو شامل کرنا ہے اور ہر شعبے کے اندر اس کو شامل کر کے اس کو ایڈوانس لیول پہ لے کے جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک سائیڈ پہ تو جناب ہم نے اے آئی کو شامل کرنا ہے اور باقی سائیڈوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی وجہ سے وہاں کا اے آئی اور مشین لرننگ جو ہے وہ بہت ایڈوانس لیول پہ جا رہا ہے۔ تو آپ اگر اس شعبے کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں بیچلر لیول پر یا ماسٹر لیول پر، تو پھر آپ کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہاں پہ جائیے اور وہاں پہ جا کے اچھی ایجوکیشن لیجیے اور آگے بڑھیے۔ تو جناب 7ویں نمبر پہ آٹوموٹیو انجینئرنگ ہے۔ تو آٹوموٹیو انجینئرنگ کے بارے میں بات کہنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کرتا میں، اس لیے کہ اگر مرسڈیز بینز کی بات ہوگی، پورشے کی بات ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو پھر جرمنی کی بات ہوگی نا۔ تو آٹوموٹیو انجینئرنگ ان کی بہت ایڈوانس لیول پہ ہے، بہت سٹرونگ ہے، بہت ریلائبل ہے اور رائل ایک انڈسٹری کہلاتی ہے۔ اور اس میں اگر آپ وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں، وہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں، پھر وہیں پہ کام کرتے ہیں، وہ کام کو سیکھتے ہیں، تو دنیا بھر کے اندر لائف ٹائم آپ کی ایک ویلیو بنتی ہے کہ جس کے اندر آپ بہت اچھے طریقے سے آگے نکلتے ہیں، آپ کے پاس اپرچونٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں، واپس آ کے پاکستان کو آپ سرو کرتے ہیں، پاکستان کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کے اندر آپ اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہوگی۔ دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح جرمنی بھی انوائرمنٹل کرائسس کا شکار ہے، تو ایسے میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ایڈریس نہ کرے اور اچھے طریقے سے ایڈریس نہ کرے؟ اس نے بالکل ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اس کو بہترین طریقے سے ایڈریس کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اس نے انوائرمنٹل انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹس کو ٹارگٹ دے دیا کہ بھئی اس کو بہت ایڈوانس لیول پہ لے کے جاؤ اور اس کی کوئی چیز پیچھے نہیں رہنی چاہیے اور کسی بھی لحاظ سے کسی طرح سے کوئی اس میں کمی نہیں رہنی چاہیے۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آج کے دور کے ایک بہترین پروگرام کے جس کی آج بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، پاکستان میں بھی ڈیمانڈ ہے، دنیا کے ہر ملک میں ڈیمانڈ موجود ہے، تو اگر آپ اس کے اندر آپ کا ایپٹیچیوڈ موجود ہے اور اس میں آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ ڈگری کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ جرمنی کی کوشش کیجئے کہ وہاں جا کے تعلیم حاصل کیجئے۔ وہاں پہ فی بھی کم ہوگی، اسکالرشپ بھی زیادہ ہوں گے، اپرچونٹی بھی زیادہ ہوں گے اور ایجوکیشن لیول بھی
بھی بہت اچھا آپ کو مل سکے گا۔ 9ویں نمبر پہ میں آپ کو آرکیٹیکچر بتانا چاہتا ہوں۔ جرمنی میں آرکیٹیکچر پڑھنے کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ وہ ہسٹوریکل لیگیسی بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ماڈرن ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کرتے ہیں۔ تو جب آپ ایسا آرکیٹیکچر پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر تاریخ بھی شامل ہو جائے اور آج کی ضروریات اور آج کے دور کا ٹچ اور ماڈرن اسٹائل بھی آ جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مکان اور وہ معاشرہ اور وہ بلڈنگز بڑی خوبصورت بلڈنگز ہوتی ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آج ہمیں پاکستانیوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ ایک اچھا آرکیٹیکچر سیکھیں اور اچھے آرکیٹیکٹ بنے، تاکہ یہ کہ ہمارے یہاں پہ جو ڈیفرنٹ ٹاؤنز بنتے ہیں، سوسائٹیز بنتی ہیں اور مختلف نئے نئے شہر بنتے ہیں، تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مکانوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو اگر لوگ ان چیزوں کو اچھا سا سیکھیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو ڈیزائن بھی کریں گے اور بہترین طریقے سے پاکستان کو وہاں پہ ڈیولپ کرنے میں اپنا رول بھی پلے کر سکیں گے۔ اچھا، ان کے آرکیٹیکچر میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں اربن پلاننگ کو شامل کرتے ہیں، اور جرمنی میں ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ آرکیٹیکچر کی جاب اپرچونٹیز اور کیریئر آپشن بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے اگر آپ وہاں پہ اس کی ایجوکیشن لیتے ہیں تو آپ کو پریکٹیکل کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں وہاں پر۔ 10ویں نمبر پہ میں آپ کو ایک بہت ہی اہم اور ضروری شعبہ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے سائیکالوجی۔ اور آپ کہیں گے کہ اچھا، سائیکالوجی پڑھنے کے لیے کیا باہر جانے کی ضرورت ہے؟ جی، اس سائیکالوجی پڑھنے کے لیے بھی باہر جانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سائیکالوجی کے جو ابتدائی بہت اچھی جو لیبز بنی تھی وہ بھی جرمنی میں بنی تھی، اور سائیکالوجی کے اندر بہت زیادہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی اور جو ریسرچ ہوئی وہ بھی جرمنی میں ہوئی۔ اگر آپ کو کلینکل سائیکالوجی میں آگے بڑھنا ہے، اگر آپ کو آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں آگے بڑھنا ہے، آپ کو ریسرچ میں جانا ہے، ایجوکیشن میں جانا ہے، میڈیکل میں جانا ہے، ہیلتھ میں جانا ہے، HR میں جانا ہے، کسی بھی سائڈ پہ آپ کو آگے بڑھنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرمنی سے بہتر سائیکالوجی آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ تو اس لیے اگر آپ کوشش کریں، آپ کو اسکالرشپ بھی مل سکتا ہے، آپ کو جاب اپرچونٹیز بھی وہاں اچھی مل سکتی ہیں، آپ کو اور بہت سارے آپشن بھی وہاں پہ ملیں گے۔ تو کوشش کر کے اگر آپ BS نہیں تو MS وہاں سے ضرور کریں، تاکہ آپ ایک اچھی ایجوکیشن لیں اور اچھا ایکسپیرینس حاصل کریں اور اس کے بعد اچھے طریقے سے آپ سرو کر سکیں۔ میرے عزیزوں، یہ وہ 10 فیلڈ تھے جو آپ کو میں بتانا چاہتا تھا کہ آپ اگر باہر جا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ جرمنی میں پڑھیے، وہاں اس کے الگ فوائد ہیں، اس کے الگ بینیفٹس ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ریڈ کارپٹ بچھا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ بھاگتے جا رہے ہیں اور وہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو پلان کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو اچھے سے ٹھیک سے آپ کو چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ تیاری کرنی پڑے گی، اور یہ سوچنا پڑے گا کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے اور کس طرف نہیں جانا چاہیے۔ اس میں ایپٹیٹیوڈ کو لازماً دیکھنا ہوگا۔ ایپٹیٹیوڈ اسسمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، بلکہ کرنی چاہیے، کہ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسکالرشپ کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ اگر وہ ڈاکومنٹ بھی ساتھ لگاتے ہیں تو اس کا ایڈیشنل بینیفٹ آتا ہے کہ بھئی ہاں، یہ بچہ جو ہے نا سوچ سمجھ کر اور پراپر ایک پلان کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو لے کے چل رہا ہے۔ یہ وہ اہم باتیں تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، وہ آپ تک پہنچ گئی۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے نوٹ بھی کر لی ہوں گی، یاد بھی رکھ لی ہوں گی۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔